خونی کیفے۔ اس کیفے میں بہت رونق لگی تھی۔ سب ہی مزے سے اپنے اپنے کیبن میں بیٹھے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آج سلمان بہت خوش تھا۔ یہ اس کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک انٹرنیٹ کیفے کا مالک ہو، اور اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ یہ زمین اسے بہت کم پیسوں میں ملی تھی، تو اس نے خرید لی اور اس پر ایک کیفے بھی بنا لیا۔ چند دن پہلے اس نے اس کا افتتاح کیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں یہاں خوب رونق لگ گئی تھی۔ اس علاقے میں آبادی تو کم تھی، لیکن پھر بھی آس پاس رہنے والے لوگ یہاں آ جاتے تھے۔ سلمان نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ رات 8 بجے کے بعد لوگ یہاں کیوں نہیں آتے۔ سلمان سارا دن اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ رات 12 بجے تک یہاں رکا کرے گا، کہ اگر کوئی کیفے استعمال کرنا چاہے تو آ سکتا تھا۔ پہلا مہینہ تو بہت اچھا گزرا تھا، لیکن چند دن سے عجیب باتیں ہو رہی تھیں۔ کبھی کسی کو کوئی ای میل ملتی کہ یہاں سے چلے جاؤ، کسی کا کی بورڈ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتا، اور جو لکھا جاتا وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے منظر دکھائی دینے لگتے تھے کہ دل دہلا دینے والے ہوتے تھے۔ کبھی خون سے لکھا جاتا ایسا لگتا جیسے تازہ خون ابھی اسکرین سے باہر نکل کر آ جائے گا۔ کبھی خونی آنکھیں بنتی، کبھی ٹوٹے بکھرے اعضاء پڑے ہوئے نظر آتے۔ جس کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا وہ دہشت سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پھر وہ ایسے بھاگتا کہ پھر کبھی پلٹ کر واپس نہ آتا۔ سلمان اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ پہلے تو وہ اسے ایسے ہی افواہ سمجھنے لگا، لیکن ایک رات 12 بجتے ہی سارے کمپیوٹر خود ہی آن ہو گئے، اور پھر ان سے خوفناک آوازیں آنے لگی تھیں۔ کبھی کسی لڑکی کی رونے کی آوازیں آتی، اور کبھی وہ خوفناک قہقہ لگانے لگتی۔ کبھی وہ سلمان کا نام لے کر اسے مدد کے لیے پکارنے لگتی۔ باہر اچانک شور سنائی دیتا۔ ایسا لگتا تھا کہ ڈھیروں چمگادڑ وہاں سے گزر رہی ہیں، یا انہوں نے اپنا شکار پکڑ لیا ہے۔ وقفے وقفے سے بدبو آنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے سانس لینا محال ہوتا۔ سلمان کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ آج کی رات اسے اپنی زندگی کی آخری رات لگنے لگی تھی۔ اسے جتنی قرآنی صورتیں یاد تھیں اس نے سب پڑھ لیں، اور اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار کیے وہ اپنی کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ اسی دہشت کے عالم میں رات کے 4 بج گئے تھے۔ دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں تو سب کچھ معمول میں آنے لگا تھا۔ سارے کمپیوٹرز جس طرح خود بخود آن ہوئے تھے، اب خود ہی بند ہو گئے تھے۔ اب ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی اس نے کیفے کو تالا لگایا اور گھر چلا گیا۔ ابھی اسے گھر پہنچے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جا کر واپسی سو گیا۔ اس دن کیفے بند رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے کیفے کھولا تو عجیب سی بو نے اس کا استقبال کیا تھا۔
وہ حیران ہو گیا کہ کیفے تو صاف ستھرا تھا، تو اتنی ناگوار سی بدبو کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن چند قدم چل کر ہی اس کے قدموں میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سامنے ایک منحوس شکل و صورت والی عورت خون پی رہی تھی۔ اس کے آس پاس گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے۔ بہت دیر کر دی آنے میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں سلمان۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی چیختی آواز میں بولنے لگی۔ اس کے بال کالے تھے، اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ اور ناخون لمبے لمبے۔ وہ اپنے ناخون سے گوشت نوچتی اور پھر اسے کھانے لگتی۔ سلمان کو یہ دیکھ کر اب ابکائی آنے لگی تھی۔ تبھی وہ سلمان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ یہ دیکھ کر سلمان نے وقت ضائع کیے بنا باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ بہت دور جا کر اس نے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ جہاں وہ رکا تھا وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں تر تھیں۔ اس کی زندگی کی جمع پونجی اس کیفے پر لگی تھی۔ خواب تو جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گئے، وہ سارا سرمایہ بھی بیکار ہو گیا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا کہ کرے تو کرے کیا۔ اسے آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے جھکا سر اٹھایا اور دیکھا، وہاں ایک سفید لباس میں ایک نورانی چہرہ اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا جوان، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ سلمان کو سہارا ملا تو اس نے انہیں ساری روداد سنا دی، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس جگہ لے چلو۔ سلمان ان کو لیے کیفے پہنچ چکا تھا۔ وہاں کا منظر اب مختلف تھا۔ وہاں نہ خون کے داغ تھے، نہ کوئی گوشت، اور نہ ہی کوئی منحوس چہرے والی عورت، اور کوئی بدبو بھی نہیں تھی۔ اسے وہاں آتا دیکھ کر کچھ نوجوان کیفے آئے تھے اور اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ وہ بزرگ چپ چاپ پورے کیفے میں گھوم رہے تھے۔ اب یہ بات الگ تھی کہ وہاں موجود سب نوجوان انہیں بھی گھور رہے تھے۔ وہ بزرگ خاموشی سے جائزہ لے کر سلمان کے پاس آ گئے۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ سب لڑکے سیکنڈز میں غائب ہو گئے۔ سلمان نے جب یہ دیکھا تو وہ خوف سے کانپنے لگا۔ یہ سب وہ تھے جو یہاں آباد ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ ان کی جگہ ہے اور وہ یہاں کسی کو رہنے نہیں دیں گے۔ اگر نہ مانے تو جان بھی لے سکتے ہیں۔ اس بزرگ ہستی نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اب میں کیا کروں گا؟ اس سب کا حل ہے کیا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، یہاں اس جگہ کو جلا کر خاک کرنا ہوگا، تبھی ان سب سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ بزرگ بولے، کیا مطلب؟ اگر سب کچھ جلا دیا تو میرا بہت نقصان ہوگا۔ میری زندگی کی جمع پونجی لگی ہے یہاں۔ تم سوچ لو بیٹا، یہ ایک واحد حل ہے، اب تمہاری مرضی۔ جب دل مانے تو مجھے اس نمبر پر کال کر لینا۔ بزرگ نے ایک نمبر اس کے سامنے رکھے پیڈ پر لکھ دیا اور چلے گئے۔ بزرگ کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ معمول کے مطابق کچھ بچے آن لائن گیمز کھیل رہے تھے۔
ہر کیبن میں 2 بچے موجود تھے۔ سلمان نے ایک چکر لگایا اور آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس نے ایک زوردار چیخ سنی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ سامنے کا منظر بہت وحشت انگیز تھا۔ اس کیبن میں موجود دونوں بچوں کی خون میں لت پت مردہ وجود پڑے تھے اور وہی منحوس صورت عورت ان کا خون چوس رہی تھی۔ سب ایک دوسرے سے چمٹ گئے تھے۔ جس کو موقع ملا وہ بھاگ گیا۔ اس نے سلمان کو دیکھا اور کہا، بہت اچھا انتظام کیا ہے، تم نے ہمارے لیے ہر روز ایک نیا شکار ملے گا اب۔ یہ کہتے ہی وہ ان لاشوں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی سب ہوش میں آئے اور چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب تو کوئی بھی وہاں آنے کو تیار نہیں تھا۔ سب نے اس دوست کیفے کی جگہ کا نام خونی کیفے کر دیا تھا۔ سلمان کا پورا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گھومتے سر کو ہاتھوں میں تھاما اور وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ تبھی اسے کچھ یاد آیا تو دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی اور ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بولا، آپ جہاں بھی ہیں برائے مہربانی فوراً آ جائیں، میں سلمان کیفے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی وہ کرسی پر گر سا گیا۔ دولت پیسہ سب اپنی جگہ، لیکن وہ معصوم انسانوں کی زندگی سے کھیل نہیں سکتا تھا۔ وہ بزرگ آدھے گھنٹے بعد وہاں موجود تھے۔ اس نے انہیں آج کی روداد سنا دی۔ تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ ماں باپ تو بہت پہلے ہی مجھ سے بچھڑ چکے تھے۔ اچھا ٹھیک، اصل میں مجھے تمہارا بھائی کہنے آیا تھا کہ میں نہ آؤں کیونکہ تم شہر سے دور جا رہے ہو۔ سمجھ گیا، یہ سب ان کی چال ہے۔ میں آج مغرب کے بعد یہاں آؤں گا، تم بھی آ جانا۔ ابھی اس کو تالا لگاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ سلمان نے ان کی بات پر عمل کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں پہنچ چکا تھا۔ بھوک پیاس سے تو اس کی حالت بری تھی، لیکن اس کیفیت میں اسے کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے چائے بنائی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے 7 بجے کیفے جانا تھا اور ابھی تو 1 بجا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا، تھوڑی دیر نیوز دیکھتا رہا۔ بور ہوا تو ٹی وی بند کر کے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ٹی وی آن ہو گیا۔ وہاں وہی منحوس صورت موجود تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ وہ بولی، اگر تم نے وہ کیفے بند کیا تو دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گے۔ اپنی جان سے تو جاؤ گے، ساتھ ہی وہ بڈھا بھی مرے گا۔ سلمان نے یہ سب خاموشی سے سنا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جتنا وقت اس نے گزارا تھا اسے گھر میں شور سنائی دیتا رہا۔ کبھی کوئی آ رہا تھا، کبھی کوئی جا رہا تھا، کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی لائٹیں جلنے لگتی، کبھی گھپ اندھیرا چھا جاتا، کبھی گرم ہوا چلنے لگتی تو کبھی سرد۔ سلمان کا سارا وجود تھک کر چور ہو چکا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے بہت کام کر لیا ہے۔ 7 بجے کے قریب وہ اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ اس کا وجود اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ وہ بمشکل ہی شیشے کے سامنے کھڑا ہو پایا۔ پہلی نظر پڑتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ سامنے جو چہرہ تھا وہ کسی بوڑھے انسان کا تھا جو کہ تقریباً ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تھا۔
سلمان دہشت سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر پھر وہی منحوس صورت والی عورت سامنے آ گئی۔ ابھی تو یہ حال کیا ہے، آگے آگے دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کروں گی۔ سلمان نے جلدی سے قرآنی آیت کا ورد شروع کر دیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، اس کی حالت اب بھی ویسی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا گرتا ہوا بائک تک پہنچا اور کیفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اسے صدیوں کا سفر لگنے لگا۔ اس کی بائک بہت آہستہ چل رہی تھی۔ سارا راستہ وہ قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ کیفے پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں بزرگ پہلے سے موجود ہیں۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ یہ اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اب یہ لو، اسے اس عمارت کے اندر اور آس پاس گرانا ہے، پھر میں اسے جلا دوں گا۔ یہ خاص تیل ہے جو کہ میں بڑی مشکل سے تیار کرتا ہوں، خیال رکھنا اور گھبرانا نہیں۔ یہ بھی پہن لو۔ انہوں نے ایک تعویذ سلمان کو دیا۔ سلمان نے اس کو کپکپاتے ہاتھوں سے گلے میں پہن لیا۔ پھر دونوں نے پہلے اندر وہ تیل ڈالا۔ اس دوران انہیں بہت ڈرایا گیا۔ کبھی کالے لبادوں میں اڑتی مخلوق نظر آتی، کبھی خون بہتا دکھائی دیتا، تو کبھی کوئی منحوس شکلوں والی لڑکیاں اچانک سامنے آ جاتی، لیکن یہ دونوں ورد کرتے رہے، ان کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی۔ اسی طرح باہر بھی چاروں طرف تیل ڈال دیا۔ اب انہوں نے سلمان سے کہا، بیٹا وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا۔ سلمان نے سر ہلایا اور بڑی مشکلوں سے اپنے وجود کو گھسیٹ کر لے گیا۔ اب بزرگ نے کلام الہی پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ہی ایک جلتا انگارہ اندر کی جانب پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری عمارت جلنے لگی۔ اندر سے غرانے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا ساری رات ہوتا رہا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو یہ شور بھی کم ہوتا گیا۔ وہ بزرگ سلمان کے پاس آئے۔ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گی۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ اس زمین پر اس عورت کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کی لاش یہاں کتنے دن پڑی رہی تھی۔ وہ بے قصور تھی، لیکن اس پر بہتان لگا کے جلا دیا گیا تھا۔ اس بستی کے لوگوں نے تب سے وہ یہاں بھٹک رہی ہے۔ وہ لوگ اس بیچاری کا گھر ہتھیانا چاہتے تھے۔ وہ بے بس تھی، تنہا تھی، لوگوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن آج اتنے سالوں بعد وہ پھر لوٹ آئی ہے۔ لیکن اب وہ جا چکی ہے، اب نہیں آئے گی۔ تم یہ زمین قبرستان کے لیے وقف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی قبر ہے یہاں اور وہ اب آرام کرنا چاہتی ہے۔ کیا پتہ کل پھر کچھ ایسا ہو جائے جو تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ دائیں جانب لڑک گیا۔ سلمان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس عورت نے ٹھیک کہا تھا، انجام بہت برا ہوگا، اور اس کی جان لے کر وہ چلی گئی تھی۔